بلکہ جب تک آگے 10 آدمیوں کو نہ بتائیں تب تک ہمارا پیٹ بھرا رہتا ہے. یعنی سکون تب آتا ہے جب ہم وہ چیز آگے 10 آدمیوں تک پہنچا دیں. اور کوئی تحقیق نہیں اس بارے میں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہمیں کس طرح پتہ چلا ہے، کن ذرائع سے پتہ چلا ہے. کسی نے ایسے ہی ہوا اڑا دی ہے، جھوٹ بول دیا ہے، اور وہ ہم نے پکڑ لیا ہے اور پکڑ کر ہم نے اس کو چلا دیا. تو یہ کیسی بری بات ہے. اور یہاں ایک بڑی تباہی کا سبب بنا ہوا ہے، وہ یہ جو جھوٹے عامل ہیں، یہ جو تویز دھاگے کرنے والے ہیں. اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار آپ دیکھتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، ہمیں کسی نے کچھ کیا ہوا ہے جی. اور رشتے آتے ہیں بچوں کے، فوراً پھر ختم ہو جاتے ہیں، اور رشتہ نہیں ہوتا. بچی گھر بیٹھی ہوئی ہے، 25 سال کی ہو گئی ہے، 30 سال کی ہو گئی ہے، رشتہ نہیں آ رہا، تو بچی پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. تو کسی بھی ایسے آدمی سے رابطہ کرو تو وہ فوراً یہی کہے گا کہ 100% تم پر کسی نے کیا ہوا ہے. کیونکہ اگر وہ یہ نہ کہے تو اس کی دکان کیسے چمک سکتی ہے، اس کا کاروبار کیسے چل سکتا ہے. اگر وہ کہہ دے کہ نہیں آپ کو تو کچھ نہیں ہے، تو ایک گاہک تو گیا، ختم ہو گیا. اس سے جو 300-400 مل سکتا تھا وہ تو ختم ہو گیا. تو وہ ہر آدمی کو یہی کہتے ہیں کہ تم پر کچھ ہو گیا ہے، تم پر کسی نے کچھ کیا ہو، تو ہم تمہارا ختم کر دیں گے. تو یہ لوگ بھی بدگمانیوں میں بہت زیادہ اضافہ کر رہے ہیں. بھائی مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، پریشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم برے کام چھوڑ دیں، اچھے کاموں کی طرف توجہ کریں، اللہ کی رضا کی طرف توجہ کریں. تو خدا تعالی ہمیں تکلیفوں میں ڈال کر ہمیں متنبہ فرماتا ہے، ہمیں تنبیہ فرماتا ہے، ہمیں وارننگ دیتا ہے. لیکن ہم بجائے اس کے کہ اللہ کی وارننگ کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ ابتلا، یہ امتحان، یہ آزمائش، یہ پریشانی کون بھیجتا ہے جی؟ یہ جب بچے مسجد میں آتے ہیں تو ان کو ایمان کی صفت پڑھائی جاتی ہے. کیا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. یعنی یہ ہم ہر بچے کو پڑھاتے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کی میننگ انگلش کے اندر بھی یہاں بچوں کو ساتھ ساتھ میں پڑھایا جاتا ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ تقدیر اچھی ہے یا بری ہے، من اللہ تعالی، یہ اللہ تعالی کی طرف سے. تقدیر اچھی یا بری کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالی کی طرف سے. اور اللہ تعالی یہ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، وما اصابکم، جو بھی تمہیں پہنچتی ہے، من مصیبت، کوئی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا کرتوت ہے. وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا کرتوت ہے، وہ تم نے کیا ہے، تو خدا تعالیٰ نے اس پر تمہیں پکڑ کی ہے. اور آگے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتا ہے. بہت کچھ پر تو اللہ پکڑ کرتا ہی نہیں، تھوڑی بہت پکڑ کرتا ہے. وہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ آئندہ تم باز آ جاؤ، آئندہ یہ کام نہ کرو. تو جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی گناہ، کون سی غلطی ہوئی ہے کہ یہ پکڑ آئی ہے، کون سی، جیسے کہ میں تو اتنا پاک ہوں کہ مجھے تو یاد ہی نہیں آ رہا کہ میں نے کوئی برا کام کیا ہے. حالانکہ صبح و شام غیبتیں کرتے ہیں ہم، صبح و شام دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں، بری باتیں کہتے ہیں، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، ادھر ادھر کرنے سے باز نہیں آتے. اور پھر جب بیمار پڑ جائیں یا کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے،
پتہ نہیں کون